پھر یہ ہوا کہ سب بھول گئے۔ 30 اکتوبر 2011 کی شام لاہور میں نئے پاکستان کے چند چڑھاتے وعدے سب بھول گئے۔ 30 مئی 2017 200 معاشی ماہرین کی دنیا کی مانی ہوئی ٹیم کو سب بھول گئے۔ 100 دن میں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے سب بھول گئے۔ 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر سب بھول گئے۔ 17 اگست 2018 قوم کے دماغ چھوٹے رہ گئے ہیں کی دہائی سب بھول گئے۔ کشمیر کا سودا ہو گیا، جنوبی پنجاب بنے گا صوبہ سب بھول گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گورنر ہاؤس تک بنے گی یونیورسٹی سب بھول گئے۔ زینب الرٹ بل، انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاؤں گا، 350 ڈیم بناؤں گا جس سے پورے پاکستان کو بجلی ملے گی سب بھول گئے۔ جناب اسپیکر، مر جاؤں گا، لٹ جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا سب بھول گئے۔ جناب اسپیکر، لیکن ہم بھولنے نہیں دیں گے، ہم بھولنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ تسلسل ہے 2014 میں منتخب وزیر اعظم کے خلاف دھرنے کا، یہ تسلسل ہے 2017 میں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اس قانون پہ نااہل کرو جو 2021 میں پاس ہوتا ہے 10 جون 2021 کو۔ یہ تسلسل ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر کو استعمال کر کے نواز شریف کو اس کی پارٹی کی صدارت سے ہٹاؤ۔ یہ تسلسل ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر کو ثاقب نثار صاحب کے دفتر کو استعمال کر کے ایک پارٹی کو 2018 میں RTS کو بٹھا کر نالائق نااہل جھوٹے ٹولے کو مسلط کرو۔ یہ تسلسل ہے 2018 سے لے کر 2019 میں تمام اپوزیشن بینچز کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، میڈیا ہاؤسز کو بند کرو، میڈیا ورکرز کے چولہے بند کرو، پارلیمان کو تالا لگاؤ، اور اب جناب اسپیکر 2 سال 10 ماہ 7 دن کی کارکردگی، 2 سال 10 ماہ 7 دن میں 6 دفعہ کابینہ بدلی، 4 دفعہ وزیر خزانہ بدلا، 4 دفعہ FBR کا چیئرمین بدلا، 4 دفعہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بدلا، اور دن رات صبح شام ایک کر دی گئی۔ لیکن 2 سال 10 ماہ 7 دن میں 16% مہنگائی، 50 لاکھ لوگ بے روزگار، 2 کروڑ لاکھ غربت کی لکیر سے نیچے۔ جناب اسپیکر، 13,000 کا تاریخی قرضہ، ان امپلائمنٹ ریٹ 15% پہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، بجلی اور گیس کے بلوں میں 60 سے 100% اضافہ، آٹے کی قیمت میں 150% اضافہ، بچوں کے دودھ کی قیمت میں 31% اضافہ، دوائیوں کی قیمت میں 500% اضافہ، چینی 2018 میں 52 روپے کی، اور چینی کمیشن کی انکوائری کے درمیان ہم سب نے چینی 120 روپے کلو خریدی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی عوام نے 2 ماہ 10 مہینے اور 7 دنوں میں ٹماٹر اور ادرک 700 روپے کلو خریدے۔ جناب اسپیکر، ہم بھولنے نہیں دیں گے، ہم بھولنے نہیں دیں گے اخبارات اور چینل پر حملہ، ہم بھولنے نہیں دیں گے صحافیوں پر حملہ، ہم بھولنے نہیں دیں گے سول سوسائٹی کا گلا گھونٹا گیا، اس پارلیمان کا گلا گھونٹا گیا، اپوزیشن کا گلا گھونٹا گیا۔ جناب اسپیکر، آج ہر پاکستانی 1.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ جناب اسپیکر، اور جناب اسپیکر، جب یہ بجٹ آیا تو میں نے سوچا کہ اس بجٹ میں ایک نئے کاریگر کو لایا جا رہا ہے، کوئی نئی فنکاری ہوگی، کوئی نئی چمتکاری ہوگی، کیونکہ بڑا نام مارکیٹ میں دستیاب وزیر کاریگر کو لایا گیا۔ اور جب ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس دفعہ اس بجٹ کے اوپر مثبت تقاریر کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے وہ تمام چمتکاریاں اور فنکاریوں کو لایا جائے، لیکن جناب اسپیکر 16 جون کی بجٹ کی کتابوں کی مار کھا کر، گالیاں کھا کر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ان لوگوں سے پاکستان کی عوام کو کوئی امید نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر، مجھے پتا چلا کہ کیوں انہوں نے ہمیں بجٹ کی کتابیں ماری،
کیوں انہوں نے ہمیں ایوان میں گالیاں دیں؟ کیونکہ ہماری چیخوں میں ان خواتین، بچیوں، بزرگوں کی چیخیں دب جائیں جو اپنے انگوٹھوں پر ان منٹ سے ہائی لگا کر رمضان میں قطاروں میں کھڑے ہو کر 20 روپے کلو، 1 کلو چینی کے اوپر 20 روپے بچانے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑی ہوتی ہیں. ان کی چیخیں دب جائیں، ان کی چیخیں دب جائیں جو بے روزگار ہیں، جو غریب ہیں. اور جناب اسپیکر، کمال کی کارکردگی، 2 سال 10 ماہ 7 دن، کمال کی کارکردگی ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنی تیزی سے اتنا زیادہ بیڑا غرق کیا جائے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایوان جسے نہ تو قانون سازی کا اختیار ہے، وہ اس بات پر غور کرے کہ یہ کیا غیر موئی طاقتیں ہیں، یہ کیا مافوق الفطر قوتیں ہیں جس کے ذریعے عمران صاحب نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ بیڑا غرق کیا ہے. تو جناب اسپیکر، اس طرف بیٹھے ممبران اور اس اطراف بیٹھے ممبران اس بات پر غور کریں، ڈھونڈیں اس مستقل وزیر، مشیر اور معاون خصوصی کو جس کی ذریعے عمران صاحب نے نواز شریف کے ترقی کرتے 5.8% کی ترقی کو پہلے سال 1.9% اور پھر منفی 0.4% پہ کیا، جو 1952 کے بعد ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح ہے. تو جناب اسپیکر، 16 جون کو بجٹ کی کاپیاں کھانے کے بعد، گالیاں کھانے کے بعد، اور جہاں اس ایوان میں تقریر کرو تو وزیر بنفس و نفیس ٹھکائی کرتے ہیں. یہ بجٹ کی کتابیں سر پہ پڑھنے کے بعد میں نے اس بجٹ کو ایک نئے نظر سے دیکھا، اور وہ میں آج ایوان میں بتانا چاہتی ہوں. اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ نہ تو فلپ فلموں کی طرح روز اتر جانے والی کابینہ کا کمال ہے، نہ یہ 4 دفعہ وزیر خزانہ جو بدلے گئے یہ اس کا کمال ہے. یہ کسی مشیر، کسی وزیر کا کمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا خون چوسا نہ گیا ہو. یہ خون چوس بجٹ ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی لاغر ہڈیوں کو نچوڑا نہ گیا ہو. یہ ہڈی توڑ بجٹ ہے. اور جناب اسپیکر، یہ کتابیں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یہ زکوٹا جن بجٹ ہے. یہ کسی وزیر، کسی مشیر کا کام نہیں. یہ کمال کی کارکردگی اس زکوٹا جن کے ہے جو عمران خان صاحب کے پاس پہلے دن سے موجود ہے، جو کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے کام بتاؤ، میں کس کو کھاؤں، اور جس کی کارکردگی کی وجہ سے آج دنیا کی دوسری بڑی تعداد 22 بلین بچے پاکستان میں اسکولوں میں نہیں جا رہے. یہ اس کی کارکردگی ہے کہ پاکستان میں آج بے روزگاری کی سطح 15% ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح ہے. یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے کہ جس نے سرکاری ملازمین کے میڈیکل بلوں پر 10 بلین کا ٹیکس لگا دیا. یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے جناب اسپیکر جس نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور بچوں کے دودھ، دہی، مکھن پر 17% ٹیکس لگ گیا جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر، زکوٹا جن نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور پیٹرول کے اوپر 610 بلین کی لیوی لگ گئی اور پیٹرول بجٹ کے دوسرے دن مہنگا ہو گیا. جناب اسپیکر، یہ زکوٹا جن خالی بجٹ نہیں بناتا، یہ صحافیوں پر دن دہاڑے گولیاں برساتا ہے، یہ صحافیوں پر حملہ کرتا ہے، یہ سینسر کرتا ہے، یہ پارلیمان پر حملہ کرتا ہے. اور جناب اسپیکر، عمران خان کا یہ زکوٹا جن میں ریکارڈ پر کہنا چاہتی ہوں. آج میں ایوان میں یہ ریکارڈ پر بات رکھنا چاہتی ہوں. بالکل صحیح کہتے ہیں، عمران خان صاحب نہ نالائق ہیں، نہ نااہل ہیں، نہ کرپٹ ہیں، نہ جھوٹے ہیں، نہ چور ہیں، نہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ سب شعبے، یہ تمام پورٹ فولیوز انہوں نے زکوٹا جن کے حوالے کیے ہیں. اور یہ زکوٹا جن نے کہا عمران خان صاحب کو مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. 450 ارب کی چینی کھا گیا، 122 ارب کی LNG کھا گیا، 250 ارب کا آٹا کھا گیا، 1200 ارب کی ویکسین کھا گیا، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کے پیسے کھا گیا جناب اسپیکر. لیکن عمران خان کرپٹ نہیں جناب اسپیکر، جھوٹا نہیں، نالائق نہیں، نااہل نہیں. یہ سب زکوٹا جن کا کمال ہے جناب اسپیکر. اور ابھی رنگ روڈ کے 6 ارب کھانے تھے. عمران صاحب نے کہا ابھی نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے بہت سے منصوبے باقی ہیں، ہاتھ ہولہ رکھیں ذرا. اور جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کے پاس جہاں زکوٹا جن ہے جس نے تمام محکمات کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اسی طرح ایک اور جن ہے
جس نے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور اس جن کا نام ہے انا کا جن۔ آج 2 سال 10 ماہ 7 دن میں یہ وہ انا ہے جو عمران صاحب کو اور پاکستان کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں چہرے نہیں بدلتا، میں نظام بدلوں گا، نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ آج 2 سال 10 ماہ 7 دن گزر جانے کے بعد نیشنل کمیشن فار ویمن اسٹیٹس آف ویمن چیئرمین نہیں لگ سکا، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس چیئرمین نہیں لگ سکا، نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس چیئرمین نہیں لگ سکا، الیکشن کمیشن 2 سال ادھورا رہا، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا چیئرمین نہیں لگ سکا۔ اور یہ کون سی کمی ہے، یہ کون سی نالائکی ہے؟ یہ کوئی کمی اور نالائکی نہیں، یہ عمران صاحب کی انا ہے۔ یہ وہ انا کا جن ہے جو شہباز شریف کے ساتھ مشاورت نہیں کرنے دیتا تاکہ ان کمیشنز کے اوپر چیئرمین لگایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، میری ختم ہونے والی ہے جی تقریر، مجھے پتا ہے کہ میرا ٹائم ایلوکیٹڈ کتنا ہے۔ اور جناب اسپیکر، میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک نظام کو چلنے نہیں دیتا، وہ انا کا جن ہے، اور جس نے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جو کسی محکمے کو چلنے نہیں دیتا، وہ زکوٹا جن ہے۔ انا کا جن نظام نہیں چلنے دیتا اور زکوٹا جن بچے کچے نظام کی ہڈیاں چبا رہا ہے جناب اسپیکر۔ اور جناب اسپیکر، بڑے دعوے لگائے گئے، بڑی باتیں کی گئیں، کہاں گیا وہ گندا نالا، کہاں گیا وہ صاف پانی، کہاں گیا وہ آشیانہ، کدھر گئی وہ ملتان میٹرو کی کرپشن، کدھر گئی وہ ڈفٹ کے پیسوں کی کرپشن؟ اور ہمیں ارشد ملک کی ویڈیو بھی یاد ہے جناب اسپیکر، ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ اور آج اپوزیشن کے تمام بینچز پہ جو لوگ فرنٹ بینچز پہ بیٹھے ہیں، یہ ہے نواز شریف کے سپاہی۔ انہوں نے احتساب کی بدبودار سیاسی انتقام سے کی چھنی سے گزر کر آج شہباز شریف پر جو کیس ایف آئی اے نے ڈالا ہے وہ نیب کی ناکامی کا ثبوت ہے، وہ نیب نیازی کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اور آج جو کیس ایف آئی اے نے بلایا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو، وہ 4 دفعہ کیس انکوائر اور انویسٹیگیٹ ہو چکا ہے، آج بھی نیب عدالت کے اندر ریفرنسز اس کے موجود ہیں۔ تو جناب اسپیکر، آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انا کا جن صرف 2 بار چھٹی جاتا ہے، صرف 2 بار چھٹی جاتا ہے۔ ایک اس وقت